یہ جو آپ اڑتا ہوا پلین دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام پلین نہیں ہے، یہ امریکہ کا F-35 ہے جسے آسمان کا بادشاہ کہا جاتا ہے، مگر ایران نے اس بادشاہ کو ایسا گھائل کیا کہ یہ زمین پہ اترنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ امریکی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیارے جسے ناقابل شکست اور رڈار کی نظروں سے اوجھل سمجھا جاتا تھا، جنگی مشن کے دوران نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ طیارہ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو فوجی طاقت کے ناقابل شکست ہونے کے تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی چھپی ہوئی جنگ سے پردہ اٹھاتی ہے جس کے نتائج بہت دور تک جاتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسے ہدف کو نشانہ کیسے بنایا جائے جو نظر ہی نہ آئے۔ یہی وہ پہیلی ہے جو اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے۔ یہ کہانی ہے امریکہ کے سب سے جدید لڑاکا طیارے سے جڑے ایک چونکا دینے والے واقعے کی۔ $400 بلین، جی ہاں، اتنی بڑی رقم، یہ ہے F-35 پروگرام کی حیران کن لاگت جو اسے امریکی فوجی طاقت کی ایک بہت بڑی علامت بناتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا شکاری جو نظر آئے بغیر حملہ کر سکتا ہے۔ یہی تو کمال ہے ایک اسٹیلتھ فائٹر کا۔ یہ 5ویں نسل کا جنگی طیارہ ہے جسے دشمن کے ریڈار کو چکما دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مطلب یہ دیکھے جانے سے پہلے ہی حملہ کر کے فضائی برتری قائم کر لیتا ہے، اور یہی وہ ٹیکنالوجی تھی جس نے F-35 کو ناقابل شکست ہونے کی شہرت دی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 4 مارچ کو، جب امریکی حکام نے بڑے اعتماد سے یہ دعویٰ کیا کہ وہ صرف 1 ہفتے کے اندر ایرانی فضائی حدود کو کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن پھر 19 مارچ کی شام آتی ہے اور ایک بالکل غیر متوقع خبر سامنے آتی ہے کہ ایک F-35 نے خلیج میں ہنگامی لینڈنگ کی ہے، اور آخرکار پینٹاگون دی وار زون کو تصدیق کرتا ہے کہ ہاں، امریکہ کا سب سے جدید طیارہ ایک جنگی مشن کے دوران نشانہ بنا تھا۔ تو یہ تو تھی ایک واقعے کی بات۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ متضاد کہانیوں کا ایک پورا پیٹرن ہے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا F-35 والا واقعہ بس ایک الگ تھلگ معاملہ تھا، یا یہ امریکی فوجی ناکامیوں کے دعووں کے ایک بڑے سلسلے کا حصہ ہے؟ یہاں پر چیزیں کافی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، جب 3 F-15 طیاروں کو نقصان پہنچا تو سرکاری وضاحت کیا تھی؟ دوستانہ لڑائی۔ جب ایک KC-135 ٹینکر گرا تو کہا گیا کہ نہ دشمن نے مارا نہ اپنوں نے، اور جب USS جیرلڈ فورڈ پر آگ لگی تو اسے ایک حادثہ قرار دیا گیا، جبکہ دوسری طرف سے دعویٰ تھا کہ یہ ایک کامیاب حملہ تھا۔ تو کیا یہ سب محض اتفاقات ہیں یا ایک بڑی کہانی کا حصہ جسے چھپایا جا رہا ہے؟ اب اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ہتھیار پرانے زمانے کے ہیں، لیکن ذرائع کے مطابق حقیقت کچھ اور ہے۔ ان کے پاس جدید بیلسٹک اور کروز میزائل ہیں۔ وہ دفاعی نظام کو الجھانے کے لیے جعلی میزائل بنکرز جیسے ڈیکوائز کا استعمال کرتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں 100 سے زیادہ میزائل اور ڈرون لانچ کرنے کی حکمت عملی اپناتے ہیں۔ بلکہ وہ تو اپنے میزائلوں کے نام بھی صحافیوں اور تنازعات کے متاثرین کے نام پر رکھتے ہیں، جیسے ہند رجب۔ اور اس بات سے اندازہ لگائیے کہ دعووں اور زمینی حقیقت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ انہوں نے ایران کے 320% میزائل لانچرز تباہ کر دیے ہیں، اس دعوے کے باوجود ایران نے اپنے حملوں کا 65واں دور مکمل کیا۔ تو یہ تو ہوئی فوجی معاملات کی بات۔ اب چلتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس علاقائی تنازع کی قیمت پوری دنیا کو اور عام لوگوں کو کیسے چکانی پڑ رہی ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کون جیت رہا ہے یا ہار رہا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس جنگ کی قیمت آخر ادا کون کرتا ہے۔ اب توجہ فوجی ساز و سامان سے ہٹ کر معاشی اور انسانی نقصانات پر آ جاتی ہے۔ $119 فی بیرل، یہ ہے برنٹ کروڈ آئل کی قیمت، جو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اس تنازع کا عالمی معیشت پر کتنا گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ اور اس کا اثر عام آدمی تک کیسے پہنچتا ہے؟ ذرا بھارت کی مثال دیکھیے۔ ایک طرف حکومت کا دعویٰ ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، ایندھن یا سلنڈر کی کوئی کمی نہیں، لیکن دوسری طرف گجرات سے زمینی رپورٹ کچھ اور ہی بتاتی ہے کہ پروپین اور نیچرل گیس کی سپلائی میں خلل ہے، اور جو سلنڈر پہلے $500 کا تھا وہ اب $2500 کا ہو گیا ہے۔ اور اس ایندھن کی قلت کا نتیجہ؟ گجرات کی سیرامک انڈسٹری میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، جس سے براہ راست 4 لاکھ مزدور متاثر ہوئے ہیں۔
یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم حصے پر۔ یہ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جا رہی، یہ معلومات اور بیانیے کی بھی جنگ ہے۔ ذرائع کے مطابق معلومات کی یہ جنگ بین الاقوامی سطح تک محدود نہیں ہے۔ بھارت میں حکومت پر تنقید کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ متبادل نقطۂ نظر تک لوگوں کی رسائی ہی محدود ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک گہرا سوال ہمارے سامنے ہے، اگر آپ کے پاس صحیح معلومات نہیں ہیں تو کیا آپ واقعی زندہ ہیں؟ یہ بات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس شور شرابے کی دنیا میں سچائی کی تلاش ہی شاید سب سے بڑی جنگ ہے۔